بہت سے مسلمان محرم کے مہینے میں ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو شرک و بدعات پہ مشتمل ہیں۔ ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں نے ایسی من گھڑت روایات مشہور کر دی ہیں کہ جو 10 محرم کے دن سرما استعمال کرے گا پورا سال اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، یا جو 10 محرم کے دن غسل کرے گا وہ اس پورے سال میں بیمار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 10 محرم کو مہندی لگانی چاہیے، یا 10 محرم کے دن اپنے بچوں پہ کھلا خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں پہ 10 محرم کے دن کھلا خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال آپ کو اچھی طرح رزق دیتے رہیں گے۔ تو یہ ساری روایات من گھڑت ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی 10 محرم کے دن خصوصی طور پہ قبرستان جانا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ دوسری جانب کئی لوگ 10 محرم کے دن کو ماتم کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس دن ماتم کرتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں اور اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں۔ تو یہ کام بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کے دین کے خلاف ہیں۔ یاد رہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے واقعے سے بہت پہلے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ تو یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن اللہ کی عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، سحری کا اہتمام کیا جائے، افطاری کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ دن کے ٹائم سبیلیں لگاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، جبکہ وہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ یہ بندوبست افطاری کے ٹائم ہونا چاہیے۔ مساجد میں، اپنے اپنے گھروں میں ان لوگوں کو آپ مدعو کریں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، بجائے اس کے کہ دن کے ٹائم آپ سبیلیں لگائیں اور لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم مہینے کے فضائل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔